بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بس اسٹیشن پر لٹی پٹی کھڑی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ سب کچھ ہار کر آئی تھی۔ میرا اپنے گھر والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ گھر والے کیا تھے؟ اپنے نہیں، غیر تھے۔ میری بھابھیوں سے میرے امی ابو کے جانے کے بعد بنتی نہیں تھی۔ وہ مجھ پر کبھی کوئی الزام تو کبھی کوئی الزام لگا کر میرے بھائیوں سے مجھے ذلیل کرواتی اور پھر میرا تماشا دیکھتی۔ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے بدتمیزی کرتے۔ آج احساس ہوا کہ شوہر کا سایہ سر پر نہ ہو تو عورت ادھوری ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ مگر گھر بیٹھے بٹھائے شوہر کہاں سے ملتا؟ میرے بھائیوں نے میری شادی کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی، ویسے بھی میرا رنگ پکا تھا۔ میرے رشتے کم ہی آتے تھے، اور جو آتے وہ میری بھابھیوں کے بغض کے نظر ہو جاتے۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ میں اس گھر سے نکل پڑی جہاں میری نہ عزت تھی نہ میں محفوظ تھی۔ میں نے سوچا مجھے کیا، میں اس گھر میں کام بھی کروں، پھر ان لوگوں کی بے عزتی بھی برداشت کروں۔ بس یہی سوچ کر غلطی کر بیٹھی، گھر سے نکل پڑی۔ اب مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ بس اسٹیشن پر آئی، آ کر وہاں بیٹھی مختلف لوگوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ ایک آدمی 22-23 سالہ لڑکے کو مارتا دھاڑتا باہر لے کر آیا۔ وہ لڑکا اسے معافی مانگنے لگا۔ خیر کسی طرح ان کے بیچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ لڑکا تھوڑی دور جا کر بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی۔ انسان کا درد ایک جیسا ہو تو وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم دونوں کی نظر ایک دوسرے پر پڑی، وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں بھی تو اپنے گھر سے ایسے ہی ذلیل و رسوا ہو کر نکلی تھی، وہ بھی بالکل میری طرح میرے سامنے ہی ذلیل ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے مجھ سے بنا کسی تکلف کے سیدھا ہی پوچھ لیا۔ میں نے اپنی کہانی بتا دی۔ بولا میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر اب میں اپنے الگ گھر میں رہتا ہوں۔ الگ گھر کیا ہے، ایک بیٹھک ہے جہاں پر میرے سارے انتظامات ہیں، مطلب کھانا پینا، سونا وغیرہ۔ لڑکے کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی، کیونکہ اس کی حس کو میں پہچان چکی تھی۔ وہ شاید مجھ پر نظریں جمائے اسی لیے بیٹھا تھا کہ وہ مجھے اپنا ہم سفر چن لے۔ اس کی باتیں، اس کے خیالات، اس کی آنکھوں کی چمک سب واضح تھی۔ میں نے کہا میں اگر گھر واپس جاؤں گی تو میرے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بولا واپس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے بھی کوئی رشتہ نہیں دیتا، تم بھی گھر جاؤ گی تو ذلیل ہی ہوگی۔ ایسا کرتے ہیں ہم شادی کر لیتے ہیں، ہماری زندگی خوب بنے گی۔ میں اس کی بات پر انکار نہ کر سکی، کرتی بھی کیسے؟ وہ میرے ہی لیے بنا تھا اور میں تو جیسے اس کے لیے اس دنیا میں آئی تھی۔ میں فوراً اس کے ساتھ چل پڑی۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں یہ لڑکا مجھے دھوکہ نہ دے دے، لیکن پھر وہ مجھے انتہائی پرخلوص طریقے سے ایک مسجد میں لے گیا۔ مولوی صاحب شاید اس کے جاننے والے تھے۔ انہوں نے فوراً ہمارا نکاح پڑھا دیا، آس پاس بچوں کو بلا کر مٹھائی تقسیم کروائی۔ یوں ہم دونوں میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہو گئے۔ یہ عجیب شادی تھی جس میں نہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ میرے کوئی گھر والوں میں سے آیا تھا، بس ایک میں تھی اور ایک میرا شوہر تھا۔ یہ عجیب و غریب شادی ہوئی تو وہ بہت خوش ہو گیا۔ بولا آج میری زندگی مکمل ہو گئی ہے، آج مجھے میرا ہمسفر مل گیا ہے، بس اب تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ مجھے بازار لے گیا، میرے لیے کچھ ضروری خریداری کی، اور پھر میں اس کی ایک کمرے کی بیٹھک میں آ گئی۔ یہاں آ کر مجھے بہت سکون ملا تھا۔ اپنا گھر پھر اپنا ہوتا ہے۔ اب تو اس کے ہم سفر ہونے سے مجھے لگنے لگا تھا کہ میرے سبھی غم ختم ہو گئے ہیں۔ اگرچہ میں اچھے گھر کی تھی، لیکن جب گھر اپنا نہ ہو اور اس میں آپ کی عزت نہ ہو تو وہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ میں نے اور حمزہ نے مل کر گھر کو سجایا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ظاہر ہے حمزہ میں وہ سلیقہ تو نہیں تھا جو ایک عورت میں ہو سکتا ہے۔ میں نے ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھ دی تھیں۔ میرے لیے اب کوئی مشکل نہیں تھا، بس ہم لوگوں نے اپنی ترقی کے لیے روز کوشش کرنا تھی۔ رات کو حمزہ میرے پاس آیا تو کہنے لگا میں نے تم سے ایک بات چھپائی تھی۔ خیر اس میں چھپانا کیا ہے، تم میری شخصیت دیکھ کر سمجھ تو گئی ہی ہوگی کہ میں کوئی سرکاری افسر نہیں ہوں۔ میں روز صبح صبح بس اسٹیشن پر چلا جاتا ہوں، لوگوں کی جیبیں کاٹنے کے لیے ان کے آگے پیچھے گھومتا رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سر جھکا لیا۔
کوئی بات نہیں، تم لوگوں کی جیبیں ہی کاٹتے ہو نا، ان کا دل تو نہیں توڑتے۔ ہاں، میرے بھائی اگرچہ بہت بڑے افسر تھے، مگر ان کی وجہ سے ان کی بہن کا دل ہر روز دکھتا تھا، اور آج تک انہوں نے کوئی مداوع نہیں کیا تھا، سو مجھے یہ چوری کرنا کوئی بہت بڑا جرم نہیں لگا تھا۔ میری بات پر حمزہ بہت خوش ہو گیا۔ میں نے کہا لیکن جب ہم اچھا پیسہ کما لیں گے پھر ہم ان پیسوں سے کوئی کاروبار کریں گے، تم یہ جیب کترنے والا کام چھوڑ دینا۔ اس نے خوشی سے ہاں میں سر ہلایا، بولا کیوں نہیں، اب میں یہ کام بالکل نہیں کروں گا، تم بس بے فکر ہو جاؤ، کچھ ہی دن کی بات ہے، اس کے بعد تم ایک بڑے گھر کی مالکن ہوگی۔ میں اس کی باتوں پر حیران بھی ہوتی تھی کہ اتنے پیسے ہمارے پاس کیسے آئیں گے اور کیوں کر آئیں گے، لیکن وہ جب تسلی دیتا تو میں سب کچھ بھول جاتی تھی۔ پھر ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ اس نے گھر آ کر مجھے بہت سارے پیسے دیے، یہ سب نئے نئے نوٹ تھے، لیکن ایک بڑے سے شاپر میں بند تھے۔ یہ کیا ہے، اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ میری بات پر وہ ہنسنے لگا۔ میں بہت حیران ہو رہی تھی۔ صحیح بات ہے، اتنے پیسے آج کل کے زمانے میں دیکھ کر انسان یہی سوچتا ہے۔ پہل تو مجھے یقین نہیں آیا، لگتا ہے آج کسی بڑے آدمی کی جیب کاٹی ہے۔ میری بات پر وہ ہنس پڑا۔ نہیں، اب مجھے جیب کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لوگ مجھے خود ہی پیسے دے دیں گے۔ کیوں بھائی، ایسا تم نے کیا چکر چلایا کہ لوگ اپنی جیب کاٹ کر تمہیں دے دیں؟ میری بات پر وہ کھو سا گیا۔ بس کوئی بات نہیں، دعا کرو کہ مجھے میری منزل جلد ہی مل جائے۔ اس کی اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اتنے سارے نئے نئے نوٹ، وہ بھی آج اس کے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی، بس وہ سیدھا نوٹ لے کر گھر آ گیا تھا، لیکن یہ نوٹ ایک تھیلی میں بند تھے۔ یہ سبز رنگ کی ایک تھیلی تھی، چھوٹی چھوٹی تقریباً 15-20 تھیلیاں تھیں، جن کو دیکھ کر ایسا لگتا کہ یہ کسی خاص انداز میں پیک کی گئی ہیں۔ کر دیا، نہیں، یہ تھیلی کھولنا مت، اس کو غلطی سے بھی ہاتھ مت لگانا، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم یہ غریبوں میں تقسیم کریں گے، ہم تو خود غریب ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا، ہم کہاں غریب ہیں، ہم تو تھوڑے دنوں میں امیر ہونے والے ہیں، جب امیر ہوں گے تب دیکھی جائے گی نا۔ میری بات پر وہ سنجیدگی سے بولا، نہیں، جب ہم ان پیسوں کو غریبوں میں بانٹیں گے تبھی تو امیر ہوں گے۔ اس نے زور دیتے ہوئے کہا، وہ کیوں بھائی، ہم غریبوں میں پیسے بانٹنے سے کب سے امیر ہوں گے، ہم تو خود غریب ہیں۔ دیکھو، وہ مجھے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا، تم نے کیا وہ بات نہیں سنی کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو وہ اور زیادہ امیر ہو جاتا ہے؟ ہاں، میں نے سنا تو ہے، میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ تو بس یہی بات ہے نا، میں یہ پیسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تم یہ پیسے غریبوں کے گھروں میں جا کر دے آنا، اور اس سے ہمارے لیے رزق کے نئے دروازے کھلیں گے۔ حمزہ بڑا جذباتی ہو کر باتیں کر رہا تھا، میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں گھر گھر جا کر یہ پیسے دے آؤں گی، مگر حمزہ نے مجھے سختی سے منع کیا کہ میں بھول کر بھی پیسوں کی ان تھیلی کو کھول کر نہ دیکھوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کا ماننا تھا کہ ایسا کرنے سے ان پیسوں کی برکت چلی جائے گی۔ عجیب بات تھی۔ خیر، میں نے حمزہ کے کہنے پر وہ پیسے آس پاس کی غریب عورتوں میں جا کر بانٹ دیے۔ جب سبھی پیسے بٹ گئے تو حمزہ کچھ پریشان نظر آیا۔ ارے، تم نے خود ہی تو مجھے پیسے دیے تھے، اب تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ اللہ تمہیں اور دے گا، فکر نہیں کرو۔ میری بات پر وہ کچھ سوچتے ہوئے پوچھنے لگا، سنو، تم نے جن عورتوں کو یہ تھیلی دی ہے، کیا تمہیں ان کے چہرے یاد ہیں؟ جی ہاں، مجھے یاد ہیں، اکثر تو اس محلے میں میری جاننے والی ہیں۔ میری بات پر وہ اور زیادہ فکر میں پڑ گیا۔ سنو، اب وہ یہاں بات چیت مت کرنا، تم ان کو اپنے گھر مت آنے دینا، ان سے ملنا بھی مت، اور یہ میرا حکم ہے، اگر تم نے میری اس بات پر عمل نہ کیا تو میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ حمزہ کی بات سن کر میں اور زیادہ فکر مند ہو گئی، مجھے شک بھی ہو گیا، کیوں حمزہ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ کیا ان عورتوں کو میں جانتی نہیں ہوں؟ تم جانتی ہو، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں، تم نے سنا نہیں، کسی کی مدد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس کے اندر شرمندگی نہ پیدا ہو جائے اور ہمارے دل میں غرور۔ وہ مجھے ایسی باتوں میں بہلا پھسلا دیتا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ان عورتوں کو کبھی اپنے گھر نہیں بلاؤں گی، نہ ہی ان سے کبھی ملوں گی۔ جس پر حمزہ نے مجھے یقین دہانی کروائی کہ اب وہ ہر گھر پیسے بھیجے گا اور ہم تھوڑے ہی دنوں میں صدقہ دینے کی وجہ سے امیر ہو جائیں گے۔
حالانکہ مجھے یہ سب عجیب سا لگ رہا تھا۔ ہم چاہتے تو صدقہ کسی کو بھی دے سکتے تھے، مگر ان خاص بستیوں میں جا کر پیسے بانٹنے سے بھلا ہمیں کیا حاصل؟ ایک دن بولا، اب ہمارا کام ذرا مختلف ہے، ہم بڑے بڑے بنگلوں میں جائیں گے، وہاں پر موجود ہم جیسے چھوٹے موٹے نوکروں کو یہ تھیلیاں بانٹ آئیں گے، اب غریبوں کو نہیں کچھ دینا۔ میں نے اپنے شوہر کی یہ بات بھی مان لی، مگر مجھے اب کچھ شک سا ہو رہا تھا کہ اگر امیروں میں ہی پیسے بانٹنے ہیں تو پھر یہ سب پیسے کمانے کی اور ان کو صدقے کی غرض سے خرچ کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ مگر وہ کہتا تھا کہ اس سے ہم امیر ہو جائیں گے، سو وہ جو کہتا گیا وہ میں کرتی گئی۔ یوں ایک دن جب میں ایک بنگلے کے سامنے کھڑی تھی، میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ سامنے کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا بنگلے کی مالکن سامنے صحن میں ہی کھڑی تھی۔ اس عورت نے سفید رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا، خدا جانے وہ ڈاکٹر تھی یا پھر کوئی اور بات۔ اس کی نظر جیسے ہی میری طرف پڑی وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں نے اس کی طرف پیسے بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی جی، آپ کے گھر میں کیا کوئی ہمارے جیسے نوکر یا پھر غریب لوگ ہیں؟ ہاں جی ہیں، اس نے رکھائی سے جواب دیا۔ یہ پیسے آپ انہی کو دے دیجئے۔ یہ کہہ کر میں نے پیسے اسے دینا چاہے، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور پھر چیخنے لگی۔ میں تو حیران رہ گئی۔ عموماً لوگ پیسے چھیننے پر روتے ہیں، وہ پیسے لینے پر بھی چلا رہی تھی۔ میں اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ اندر سے ایک ہٹا کٹا آدمی آیا۔ اس کے تیور مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگے، میں وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی، مگر ان لوگوں نے یہیں پر بس نہیں کیا بلکہ یہ میرے پیچھے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں تو حیران تھی، پریشان تھی کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ میں تو ان کو پیسے دینا چاہ رہی تھی اور وہ میرے ہی دشمن بن گئے۔ یوں کرتے کرتے میں ایک دکان میں گھس گئی۔ خدا کا شکر کہ یہ دکاندار میرا جاننے والا تھا، تھوڑی بہت جان پہچان تھی۔ اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا تو یہ خاموش ہو گیا، جبکہ وہ عورت اور مرد وہاں سے گزر کر آگے چلے گئے۔ وہ لوگوں سے بھی میرے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر کوئی اسے میرے بارے میں بتا نہیں سکا۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنا حلیہ تبدیل کر کے وہاں سے چل پڑی۔ گھر آ کر میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں آئندہ یہ کام کرنے نہیں جاؤں گی، کیونکہ آج جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا ہے اس نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ دیکھو، اگر میں کچھ بھی کرتی، اگر وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس تو اپنی بچاؤ کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سن کر حمزہ اور زیادہ سوچ میں پڑ گیا۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، یہ بڑے لوگوں کا کچھ مسئلہ ہوتا ہے، وہ ہم غریبوں کو کبھی چور تو کبھی کوئی اور جرائم پیشہ فرد سمجھ لیتے ہیں۔ مگر میں حمزہ کی بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اب ٹھان لی تھی کہ میں اس بارے میں جان کر رہوں گی کہ آخر میرا شوہر مجھے جو پیسے دیتا ہے وہ مجھے کھولنے کی اجازت کیوں نہیں ہے۔ اب میں نے اپنے شوہر کو تقریباً مشاہدہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے دیکھا تھا میرا شوہر گھر آتے ہی مجھے باہر بھیج دیتا تھا، اس کے بعد وہ دروازہ بند کیے رکھتا۔ جب میں گھر واپس آتی تو گھر میں سب چیزیں بکھری پڑی ہوتی۔ اس کا مطلب تھا میرے گھر سے جانے کے بعد بھی کوئی گھر آتا تھا۔ اب مجھے سچ کی گہرائی تک پہنچنا تھا، مگر میں نے اپنے شوہر سے کچھ نہیں کہا کہ انہیں شک نہ ہو جائے۔ میرے خیال میں ساری کہانی ان پیسوں سے جڑی تھی۔ ایک دن جب کہ میں اپنے ہی کام میں مصروف تھی، مجھے حمزہ کسی سے فون پر باتیں کرتا دکھائی دیا۔ ہمارے پاس فون نہیں تھا، خدا جانے اس نے فون کب لے لیا تھا۔ وہ ایسی باتیں کر رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا کاروباری شخص ہو اور اسے اپنے نفع نقصان کا اچھے سے اندازہ ہو۔ میں اس کی بات پر چپ رہی۔ میں نے کچھ کہا تو نہیں، لیکن ہاں، اب میں نے دل میں ٹھان لی تھی کہ میں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس رات جب شوہر نے مجھے پیسوں کی گڈیاں نیلے رنگ کرنے کی بجائے ایک بڑے شاپر میں ڈال کر رکھ دیا، اب میرا ارادہ کچھ اور تھا۔ تم فکر نہیں کرو، میں صبح اٹھتے ہی پیسے بانٹنے نکل پڑوں گی، میں نے حمزہ سے کہا تو وہ ہمیشہ کی طرح مطمئن ہو گیا۔ پھر ہم لوگوں نے مل کر وہ کھانا کھایا جو حمزہ اکثر باہر سے میرے لیے لے کر آتا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حمزہ نے مجھ سے ایک عجیب بات پوچھی، جن عورتوں کو تم یہ پیسے دیتی ہو، کیا تم نے ان میں سے کسی کے ساتھ دوبارہ ملاقات تو نہیں کی؟ جان بوجھ کر اپنے شوہر کا رویہ اور برتاؤ جاننے کے لیے میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ہاں، وہ محلے والی شمیم ملی تھی، کہہ رہی تھی بس کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور پیسے ہوں تو دے دینا۔ تم نے اسے گھر تو نہیں لایا؟ وہ یکدم اچھل پڑا۔ نہیں، میں اسے گھر نہیں لائی، بس تم ان لوگوں سے دور دور رہنا
اور سنو، میں کل تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا، لازمی وہ تمہارا صحیح علاج کرے گا۔ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ علاج کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ دیکھو، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کب انسان کو کون سی بیماری لگ جائے۔ تم میرے ساتھ ہو نا، میں تمہاری حفاظت تو کروں گا۔ شادی کس لیے کی تھی؟ تمہیں خوشیاں دینے کے لیے۔ حمزہ بڑا مہان بن رہا تھا۔ میں اس کی بات پر خاموش رہی۔ سوچ لیا تھا کہ آج راز جانے بغیر نہیں رہوں گی۔ خیر تھوڑی ہی دیر میں مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ حمزہ بھی کہیں نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ اب مجھے صبح ہونے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی صبح کے 7 بجے میں گھر سے نکل پڑی، اس میرے شوہر کو بھی یہی لگا کہ میں گھر سے چلی گئی ہوں، لیکن میں دروازہ بند کرنے کا ناٹک کر کے گھر کے اندر ہی چھپ گئی تھی۔ پھر چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے کمرے میں آ گئی، جہاں پر ہم یعنی کہ میں اور حمزہ کبھی کبھی ہی جاتے تھے۔ آج میرے یہاں چھپنے کا مقصد یہ تھا کہ میں گھر میں ہونے والی آ سکوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ یوں ہی بیٹھی رہی، کچھ نہیں ہوا۔ پیسے بانٹتے بانٹتے مجھے دن کے 12 بج جایا کرتے تھے، کیونکہ حمزہ مجھے انہی گھروں میں پیسے بانٹنے کے لیے بھیجتا جہاں پہلے سے بہت سارے لوگ موجود ہوتے۔ میں کافی حد تک اندازہ تو کر چکی تھی، بس اب کھیل کا تماشا دیکھنا باقی تھا۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کے بعد میرے گھر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ 2-3 آدمی گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آج حمزہ نے کمرے کی خاص طور پر صفائی بھی کی تھی۔ رات سے وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ مجھے بھی اس نے کہا تھا کہ کمرہ صاف کر لو۔ خیر کمرہ تو اب صاف تھا اور گھر میں کوئی گندگی وغیرہ بھی نہیں تھی۔ چائے کا پانی بھی بنا پڑا تھا، شاید کہ ابھی تک حمزہ چائے بنا چکا تھا۔ وہ ان لوگوں کو چائے پیش کرنے لگا۔ میں اس کمرے میں تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں دوسرے کرایہ دار نہ آ جائیں، کیونکہ ہم لوگ صرف ایک بیٹھک کے مالک تھے، جبکہ یہ کمرہ دوسرے کرایہ داروں کا تھا، جہاں ہمارا اور ان کا سامان پڑا رہتا۔ یہ بھی اچھے بھلے مانس لوگ تھے، انہوں نے کبھی ہماری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی ہم نے ایسا کیا، لیکن آج یہ کمرہ میرے چھپنے کے کام آ رہا تھا۔ جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں اس کمرے سے نکل آئی تھی، باہر آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ حمزہ مجھے دیکھ لے، کیونکہ میں اس کی باتیں سننا چاہتی تھی۔ میرے پاس کھڑے ہونے کی اور کوئی جگہ تھی نہیں، ویسے بھی شوہر اور بیوی کا کیا پڑتا۔ میں نے سوچ لیا کہ آج جو بھی ہو جائے میں یہ راز جان کر رہوں گی۔ خدا کا شکر کہ حمزہ نے مجھے وہاں پر کھڑے دیکھا نہیں۔ یوں میں ان لوگوں کی باتیں سننے لگی۔ وہ میرے شوہر کو اسی طرح کی نیلی سبز تھیلیاں دینے لگے۔ بولے، اسے امیر گھروں اور فلاں سیکٹر میں پھیلا دو، لوگ بیمار ہوں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہوگا، لیکن خود بیمار نہ پڑ جانا، پھر ہمارا کام کون کرے گا؟ ان لوگ بات حمزہ کو کہی۔ حمزہ کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا جیسے میں نے کسی انسان سے نہیں، شیطان سے شادی کر لی ہو۔ وہ تو بڑا ہی بے غیرت اور بے حس انسان نکلا تھا، جو اپنے ہی ملک کے لوگوں میں بیماریاں پھیلا رہا تھا۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، ان لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ لوگ حمزہ کو مختلف سکیمز بتا رہے تھے کہ آپ نے ان پیسوں کو کہاں کہاں پھیلانا ہے اور اس کا مقصد کیا ہوگا۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے۔ میں تو جیسے اپنے شوہر پر برس پڑی۔ حمزہ، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنے گھنونے کھیل کا حصہ بن جاؤ گے۔ خود سوچو، یہ لوگ جن کو ہم مارنے پر تلے ہیں، یہ بھی تو کسی کے رشتہ دار ہیں، یہ بھی تو کسی کا باپ، بھائی، ماں، بیٹی ہیں۔ تم کیوں اتنے گھنونے کھیل میں پڑ گئے؟ ہمیں کس چیز کی کمی تھی جو تم نے ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیے؟ پہلے تو حمزہ مجھ سے لڑنے لگے، بولے تمہیں نہیں پتہ، گھر تو میں چلاتا ہوں، میں ان پہ نہیں چھوڑ سکتا، چاہے تم جو بھی کر لو۔ ان کی بات سے میں بہت پریشان تو ہوئی تھی، پھر میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں نے کہا انسان بیوی بچوں کے لیے کماتا ہے، آپ میرے لیے کما رہے ہیں، اب میں آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی، کیونکہ میں یہ حرام کی کمائی نہیں کھا سکتی۔ میں جب سنجیدہ ہوئی تو وہ بھی ڈر گئے، بولے کہ مجھے ان لوگوں نے زبردستی اس کام پر لگایا ہے، ورنہ کہتے ہیں کہ جیب کاٹنے کے الزام میں مجھے دھر لیں گے۔ میں اب اپنے شوہر کی مجبوری سمجھ چکی تھی، وہ مجھے شرم کے مارے بتا نہیں رہے تھے۔ خیر ہم نے جلد ہی اس جنگل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ ہم پولیس کو بھی نہیں بتا سکتے تھے، پولیس ایسے معاملوں میں عموماً ہم جیسے غریبوں کو ہی دھرتی ہے۔ خیر اب ہم لوگ ایک الگ گھر میں آ گئے ہیں۔
ہم نے اپنی پہچان، اپنا حلیہ بدل دیا ہے۔ اب ہم کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالتے، بلکہ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، مگر ڈر بھی لگتا ہے کہیں ان لوگوں سے دوبارہ پالا پڑ گیا تو نہ جانے کیا حشر کریں گے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔